اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے مسائل فقہیہ کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کی آج جو ہے وہ 50ویں جو ہے وہ الحمدللہ نشست ہے۔ ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ صفحے اول میں نماز پڑھنے کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ آج صفحے درست کرنے کے متعلق جو ہے اس کے احکامات اور اس کا قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر اور انشاءاللہ تعالی اس کے مختلف احکامات اور یہ کہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی صف درست نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ مسجد سے متعلق احکامات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کریں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ اچھا، بہتر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فرمایا قسم ہے، یہ واو جو ہے نا، یہ واو قسمیہ ہے، جیسے والضحیٰ میں قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اسی طرح سے والتین قسم ہے تین کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی۔ تو اسی طرح سے یہ والا جو واو ہے نا، یہ واو بھی کیا ہے؟ یہ واو قسمیہ ہے۔ والصافات صفا، فرمایا قسم ہے ان کی جو باقاعدہ صف باندھے، جو صفیں باندھے ان کی جو ہے وہ قسم ہے۔ اب یہاں پر تفسیر ماوردی میں ذکر کیا گیا کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی ہے اور صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، یہ صفیں باندھنے والے کون ہیں؟ کس کے متعلق یہ قسم ارشاد فرمائی گئی ہے؟ تو ایک تفسیر کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہاں پر صف باندھنے والے جن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں یا پھر اس سے مراد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے صف بندی کرتے ہیں، یعنی صف جو ہے وہ باندھتے ہیں، یا پھر تیسری جو مراد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یا مجاہدین کی قسم ارشاد فرمائی کہ مجاہدین صفیں باندھ کر جو ہے نا وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو تین جو ہے وہ احتمالات ہیں، یا تو فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ فرشتے صف باندھتے ہیں، یا مسلمانوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان نماز میں جو ہے وہ صف باندھتے ہیں، یا پھر مجاہدین کی جو ہے وہ قسم ارشاد فرمائی ہے کہ مجاہدین جو ہے وہ صفیں باندھ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اچھا، جب ہم صف باندھتے ہیں تو ایک باضابطہ طور پر ڈسپلین جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، وگرنہ اگر آپ کبھی دیکھیں روڈ کے اوپر یا مطلب کسی ہوٹل کے اوپر کسی چیز کو لینے کے لیے بہت سارا رش لگا ہوا ہو، کوئی ادھر سے آ رہا ہو کوئی ادھر سے آ رہا ہو، اور اگر وہیں پر ہی صف بندی کر دی جائے، ایک ترتیب سے یوں کر کے صف لگا دی جائے تو پھر جو ہے وہ ڈسپلین جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے اگر مسجد میں اگر صف بندی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا کہ بھئی یہاں پر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ صف بندی ہے تو بالکل یہ جو ہے اطمینان کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہوئی یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر جو ہے وہ اسی طرح سے حدیث پاک میں اس کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا گیا؟ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نماز میں صف قائم کرو، اس وجہ سے کہ صف کو قائم کرنا یہ نماز کا حسن ہے۔ جیسے حسن نماز کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح سے جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی صف بندی کرے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کا نماز کا جو ہے وہ حسن ہے۔ اب صفیں درست کرنے کے متعلق مختلف احکامات سماعت کر لیجئے۔ تین احکامات انشاءاللہ تعالی یہ بیان کر کے پھر ہم لوگ آگے اپنی گفتگو لے کے چلیں گے۔ پہلا یہ کہ نماز میں صف کے متعلق تین احکامات، ان میں پہلا ہے تسویہ صف۔ تسویہ صف کیا ہے؟ تسویہ صف یہ ہے کہ صف کو سیدھا کرنا، یعنی صف کو بالکل سیدھ کے اندر۔ اچھا، اس میں اپنی گردنیں، کندھے اور ٹخنے ایک ہی سیدھ کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اگر کوئی پس قد ہو یا پھر کوئی لمبے قد کا ہو تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ چل جائے گا، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹخنے اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی گردنیں، اپنے جو ہے نا وہ شانے، یہ جو ہے وہ ایک ہی صف کے اندر جو ہے نا وہ بالکل سیدھ کے اندر رکھیں تاکہ ایک ڈسپلن جو ہے وہ نظر آئے۔ اچھا، یہ واجب ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اتمام صف۔ اتمام صف کیا ہے؟ اتمام صف یہ ہے کہ صف کو پورا کرنا، یعنی جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے
کوئی شخص دوسری صف نہیں بنائے گا، اور الحمدللہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں اور کبھی بھی اس طرح کی حماقت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بے ترتیبی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو لہذا صف کو پورا کرنا یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ اسی طرح سے تیسرا واجب یہ ہے کہ تراث صف، یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا اور کندھے سے کندھے کو ملانا، یعنی کندھے سے کندھے کو مس کرنا، ٹچ کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ غرور ختم ہوگا، آپ کا تکبر ختم ہوگا، اور یہ کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا حسن معاشرت جو ہے وہ وجود کے اندر آئے گا، اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یار یہ برابر میں جو میرے کھڑا ہوا ہے یہ غریب ہے یا امیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے وہ صفیں کو سیدھا کرتے ہوئے آپ نے کاندھے سے کاندھے ملانے ہیں۔ اب یہ جو امام صاحب جو پہلے صف سیدھی کرواتے ہیں، تو یہ اس طرح سے یوں کر کے رک کر کے جو صفیں سیدھی کرانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ امام جو ہے وہ دوسری طرف رک کرے اور صفیں سیدھی کرائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ کئی مرتبہ ہاتھ میں چھڑی لے کر جو ہے وہ صفیں درست فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صفیں سیدھی کرو، یہ کیا ہو گیا، یہ اپنے پاؤں سیدھے کرو، اس طرح سے کس طرح سے کھڑے ہو، تو اس طرح سے تعلیم فرمائی۔ تو اسی وجہ سے امام بھی دوسری طرف منہ کر کے صفیں سیدھی کرنے کا سب کو حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے صفیں درست فرما لیں۔ اب پہلے موبائل نہیں تھا تو موبائل کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا، اب موبائل آ گیا تو موبائل بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل بھی بند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔